السلام علیکم. بریک ڈاؤن کے ساتھ میں ہوں شفاعت علی. سندھ 712 عیسوی میں فتح ہوا، لیکن کیا سندھ پہ یہ مسلمانوں کا پہلا حملہ تھا؟ عرب فوج کا آخر ایسا کیا انٹرسٹ تھا سندھ میں کہ وہ یہاں پہ آنا چاہتے تھے اور سندھ کو فتح کرنا ہی چاہتے تھے؟ سندھ کے حوالے سے ایک افواہ یہ ہے کہ راجہ داہر نے کچھ مسلمانوں کو پناہ دی ہوئی تھی اور حجاج اور اس کے آدمی ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے سندھ آنا چاہتے تھے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ حجاج کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ بحری جہاز اغوا ہونے کی ساری کہانی جھوٹی ہے، حجاج صرف یہاں پیسے کی لالچ میں آیا تھا. ان سب کہانیوں کا جائزہ لیں گے آج کے بریک ڈاؤن میں، دیکھتے رہیے. سن 637 عیسوی آقا علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے محض 3 سال بعد عثمان الثقفی گورنر آف بحرین دیبل اور تھانے کی بندرگاہوں کو قبضہ کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کرتے ہیں. یہ لشکر وایا نیوی یعنی کہ کشتیوں کی صورت میں آتا ہے. عثمان الثقفی یہ چاہتے ہیں کہ دیبل اور تھانہ دونوں بندرگاہوں کو قبضہ کر کے اس علاقے میں موجود کسی بھی قسم کا ٹریڈ جو ہے اس کے اوپر مسلم انفلوئنس قائم کر لیا جائے. لیکن اس حملے میں عثمان الثقفی شہید ہو جاتے ہیں. تھانے کی بندرگاہ اس زمانے میں دکن کے چالوکیہ خاندان کے پاس تھی. دیبل کی بندرگاہ سندھ کے پاس تھی. سندھ میں اس زمانے میں چچ خاندان کی حکومت چل رہی تھی اور چچ خاندان اس علاقے میں بڑی اچھے طریقے سے اپنی حکومت چلا رہا تھا. سن 650 عیسوی میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عثمان عبداللہ ابن عمر کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ وہ پتہ کریں کہ ہند کے محاذ پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے. عبداللہ ابن عمر ڈیوٹی لگاتے ہیں ایک شخص کی جن کا نام ہے الحکیم بن جبلہ. الحکیم بن جبلہ ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ ذرا مکران پہ تھوڑی سکاؤٹنگ کریں اور ذرا پتہ کرائیں کہ کیا حالات ہیں. حکیم بن جبلہ جو خط لکھتے ہیں اس کے بعد حضرت عثمان کا رہا سا انٹرسٹ ہند میں ختم ہو جاتا ہے. وہ مکران کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہاں کی کھجوریں کمتر ہیں، یہاں پانی کا فقدان ہے، یہاں ڈاکو بہادر ہے. چھوٹی فوج یہاں گم ہو جائے گی جبکہ بڑی فوج پیاس سے مر جائے گی. 652 میں حضرت عبداللہ ابن عمر بن قریظ فتح کر لیتے ہیں کرمان کو اور فتح کا سہرا جاتا ہے اس وقت کے بہادر جنرل ربیع ابن زیاد کو. ربیع ابن زیاد کو کرمان فتح کرنے کے بعد نئی ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ آپ جائیں اور سجستان کے علاقے کا ذرا دورہ کر کے آئیں کہ وہاں پہ کیا کیا جا سکتا ہے. ربیع بن زیاد جو ہیں وہ سجستان پہنچتے ہیں اور سجستان میں جو ان کی پہلی ریسرچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس علاقے میں قلعے بہت زیادہ ہیں اور ہر قلعہ بہت مضبوط ہے. یہاں کے راجہ سارے ہندو ہیں اور بہت سارے وار لارڈز ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ پنگا کرنا بہت مشکل ہے. وہ بہرحال سجستانی کچھ قلعوں کے اوپر مختلف حملے کر کے کم سے کم اتنی سچویشن ضرور بنا لیتے ہیں کہ کوئی باضابطہ جنگ بھی نہیں ہوتی اور سجستانی جزیہ دے کے امان لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اس سارے معاملے میں جس علاقے کو عرب فوج کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا تھا وہ علاقہ تھا زارنگ کا. زارنگ کے علاقے میں عرب فوج کا مین کینٹونمنٹ تھا جو باقی پورے سجستان کے اوپر کنٹرول رکھے ہوئے تھا. یہ ایک بہت ہی عارضی ارینجمنٹ تھی اور محض 2 سال بعد ہی سجستانی فوج اٹھ کھڑی ہوتی ہے عربوں کے خلاف اور عربوں کو سجستان سے باہر نکال دیا جاتا ہے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سجستان ہی کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ سجستان آلدو کہ بہت مشکل تھا، بہت سارے قلعے تھے، لیکن ایٹ لیسٹ وہاں پانی موجود تھا، خوراک موجود تھی، ارد گرد شہر آباد تھے اور 1-2 شہر قبضہ کر کے مال غنیمت بھی اکٹھا ہو سکتا تھا، خوراک بھی مل سکتی تھی، لشکر تازہ دم ہو سکتا تھا، ریفریش ہو سکتا تھا. لیکن مکران کے ساحل پہ اول تو ایسی کوئی سہولت نہیں تھی، دوسرا پانی اسکیئرس تھا، تیسرا سمندری راستے پہ ایک ایکسپیڈیشن ناکام ہو چکی تھی. ربیع بن زیاد کی ناکامی کے بعد قرہ فال نکلتا ہے عبد الرحمن بن سامرہ کے نام، جو کہ واپس سجستانی علاقوں کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے نکلتے ہیں اور زارنگ کا کینٹونمنٹ جو کہ مین کینٹونمنٹ تھا مسلمانوں کا اس کا قبضہ واپس، اس کا کنٹرول واپس حاصل کرتے ہیں. لیکن وہ وہاں تک محدود نہیں رہتے. وہ سجستان کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد وہ تمام معاہدے، جنگ بندی کے معاہدے واپس ریسٹور کرنے کے بعد مزید آگے پش کرتے ہیں اور کیش کے علاقے تک پہنچ جاتے ہیں. یہ موجودہ صوبہ ہلمند اور اگر اس کو ضلع میں ڈھونڈیں تو یہ
زمیندارہ کا ذکر ہے، یا یہ زمینداور کا ذکر کا ضلع ہے جہاں پہ حضرت عبد الرحمن بن سامرہ پہنچے تھے۔ اب اس علاقے میں پہنچنے کے بعد ایک بڑا عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک پہاڑی کے اوپر ایک قلعہ موجود ہے، جس قلعے کے اندر ایک مندر موجود ہوتا ہے۔ عبد الرحمن بن سامرہ اس قلعے کا محاصرہ کرتے ہیں، وہاں کے لوگ سرنڈر کر لیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن سامرہ جاتے ہیں، وہاں ایک بت موجود ہے جو کہ پورے کا پورا سونے کا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سامرہ اس بت کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں جو روبی کی بنی ہوئی تھی وہ آنکھیں نکال دیتے ہیں۔ جب وہاں کے لوگ آتے ہیں کہ کیا آپ یہ سونا لوٹ کے لے جائیں گے ہم سے، تو عبد الرحمن بن سامرہ کہتے ہیں نہیں، میں یہ سونا لوٹنے نہیں آیا، یہ سونا تم لوگوں کو مبارک ہو، میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ بت کسی شے پہ قادر نہیں ہے۔ یہاں سے عبد الرحمن بن سامرہ کی فوج زابلستان داخل ہوتی ہے۔ زابلستان ایک سجستان کے نارتھ ایسٹ کہیں گے، نارتھ ایسٹ میں، یس، ایک چھوٹی سی ٹیریٹری تھی جس ٹیریٹری کا ہیڈ کوارٹر واز کابل۔ لیکن زابلستان میں وہ 2-3 مہمات کے بعد ہی وہاں کے تمام لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، جن میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جزیہ دیں اور ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، اور یہ چھوٹا سا معاہدہ کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن واپس آ جاتے ہیں۔ ابھی عبد الرحمن واپس آ کے سجستان میں انہوں نے کنٹرول سنبھالا ہی تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آتی ہے۔ اس خبر کے ساتھ ہی عرب فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور سجستانیوں کو دوبارہ موقع ملتا ہے کہ وہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں اور ایک بار پھر عربوں کو نکال باہر کریں سجستان سے۔ سن 660-661 مسلم دنیا کے لیے ایک بہت ہی عجیب و غریب دور ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کے درمیان ہوتی ہے پہلی خانہ جنگی، کہ جب حضرت علی اور امیر معاویہ کی فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس خانہ جنگی میں مسلمانوں کی ریپوٹیشن کا تو جو حال ہوا سو ہوا، لیکن بہت سارے حضرت علی اور امیر معاویہ کے ماننے والے سجستان میں آ کر آباد ہونے لگ گئے۔ زیادہ تر ان میں حضرت علی کے ماننے والے تھے، لیکن اس طرح سے سجستان کے اندر عرب کمیونٹی کے اندر ہی 2 رائیول فیکشنز ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد امیر معاویہ کا دور آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مسلمان دوبارہ سے ایکسپینشن موڈ میں آ جاتے ہیں۔ دوبارہ سے عبد الرحمن کو بلایا جاتا ہے کہ وہ ان مہمات کو جو کہ سجستان میں وہ جاری رکھے ہوئے تھے ان کو دوبارہ سے ریزیوم کریں۔ وہ سجستان کا کنٹرول سنبھالتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور زابلستان کا کنٹرول بھی سنبھال لیتے ہیں۔ زابلستان میں اب کابل کا محاصرہ جاری ہے اور کابل کے محاصرے کو کئی ماہ گزر جاتے ہیں، لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ وہ موقع ہوگا کہ جہاں پہ مسلمان فوج فائنلی سرنڈر کر جائے گی، کیونکہ کابل کا قلعہ، کابل کا ارگ کمپلیٹلی امپینیٹریبل ہے۔ کچھ ایسی ٹیکنیک لڑائی جاتی ہے کہ کسی طرح سے یہ لوگ قلعے سے باہر آ کے مسلمانوں کا مقابلہ کریں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک رات جو قلعے کے اندر رہنے والے فوجی ہیں وہ گھوڑے اور ہاتھی لے کے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان کچھ ایسی ٹیکنیک کرتے ہیں کہ ایک ہاتھی قلعے کے دروازے کے بیچ میں گر کے مر جاتا ہے۔ اب قلعے کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی سی جنگ کے بعد مسلمان فوج کابل کے قلعے میں داخل ہوتی ہے اور یوں کابل فتح ہو جاتا ہے۔ سن 670 عیسوی میں ربیع ابن زیاد کو دوبارہ بلایا جاتا ہے تاکہ وہ اس خطے کو کمپلیٹلی ٹیک اوور کریں اور کسی قسم کی بغاوت یہاں نہ ہونے دیں۔ انفارچونیٹلی ایک بار پھر ربیع ابن زیاد سے حالات قابو نہیں ہوتے اور وہ ایک بار پھر اس خطے کا کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ لیکن اس بار کابل شاہ یعنی کابل کا بادشاہ اور رتبیل سجستانی بادشاہ کو بھی کہتے ہیں اور کچھ جگہوں پہ کابل کی بادشاہی بھی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، لیکن بہرحال رتبیل اور کابل شاہی اس بار کمپلیٹلی الائنڈ ہے کہ انہیں کس طرح سے اس معاملے کو ٹیک اوور کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کابل شاہی اس وقت ایک بدھسٹ حکومت ہے جبکہ رتبیل ایک ہندو حکومت ہے، اور یہ آپس میں سوئچ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کابل میں بدھسٹ حکومت آ جاتی ہے یا ہندو حکومت آ جاتی ہے، کبھی سجستان میں بدھسٹ حکومت آتی ہے، یہ چلتا رہتا تھا ان کا۔ لیکن رتبیل آلریڈی عرب فیکشنز کو جانتے ہیں کیونکہ سجستان میں 2 عرب فیکشنز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آلریڈی چل رہے تھے۔ لیکن اس بار کابل شاہی اور رتبیل آپس میں جب اکٹھے ہو کے عربوں کا صفایا کرنا شروع کرتے ہیں تو پورے زابلستان اور پورے سجستان سے عربوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ عرب کمانڈر ابو عبیدہ
اریسٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے اریسٹ ہونے پر تقریباً 5 لاکھ درہم تاوان کے عوض انہیں رہا کیا جاتا ہے۔ یہ یزید کا دور تھا۔ یزید کے دور کے فوراً بعد سن 683 سے لے کے سن 700 تک 17 سال مسلمانوں کے اندر دوسری خانہ جنگی جاری رہی، اور اس خانہ جنگی کے دوران بھی مسلمانوں کے دونوں گروہوں کی ایک بڑی تعداد سجستان میں آ کے آباد ہوتی رہی۔ 17 سال کی خانہ جنگی کے بعد آ جاتا ہے سن 700 عیسوی، ولید بن عبد الملک کا دور، اور اس دور میں ہے حجاج بن یوسف ایک انتہائی زبردست پوزیشن پہ، جو کہ سب سے پہلے سجستان کی طرف دیکھتے اور کہتا ہے بھائی جان سجستان میں حالات ٹھیک نہیں، سجستان کے حالات کو سب سے پہلے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی زمین میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور فوراً سے پیشتر ایک شخص کو نکالتے ہیں جس کا نام ہے عبد الرحمن بن اشس الکندی۔ کندی مطلب وہ انتہائی ایک رائل فیملی سے بلونگ کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بھائی جان جاؤ اور جا کے سجستان قابو کر لو۔ وہ کہتا ہے مجھے فوج چاہیے میری مرضی کی۔ حجاج کہتا ہے کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے بھائی جان مجھے اپنے مطلب ستھرے بچے چاہیے۔ حجاج کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ کوفہ اور بصرہ کے جوانوں پر مشتمل ایک فوج تیار کی جاتی ہے۔ ان فوج کی پگڑیوں میں مور کا پر لگا ہوا ہے، اور اس پگڑی والی فوج کو حجاج نام دیتا ہے جیش الطاؤس کا، یعنی کہ دا آرمی آف پیکاک کا، یعنی مور والی آرمی۔ مور والی آرمی کے حوالے سے ویسے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آج پھر کتنے چلیے مورنی بن کے، لیکن مسلمانوں کو یہاں پہ کچھ جذبات اور تھے۔ عبد الرحمن بن اشس گئے، انہوں نے جا کے سجستان کے باہر پڑاؤ ڈال لیا۔ حجاج نے خط لکھا کہ بھائی جان ہیلو اندر، انہوں نے کہا نہیں بھائی صبر کرو، پہلے لوگوں کو کلائمیٹائز ہونے دو، ٹیرن سے ذرا اپنے آپ کو سمجھنے دو، ایسے تھوڑی ہوگا کہ میں جا کے ان کو لے کے چڑھ جاؤں، سارے ذبح ہو جائیں گے وہاں پہ۔ حجاج بن یوسف سے صبر نہیں ہوا اور اس نے خط لکھا جس میں اس نے کہا تم بزدل ہو، تمہیں لڑنا نہیں آتا، تم بہانے بنا رہے ہو، تم ڈر گئے ہو، تمہارے بہت سارے خطرناک قسم کے الفاظ لکھے۔ عبد الرحمن بن اشس الکندی نے وہ خط لیا، سجستان کے بادشاہ کے پاس گیا اور کہا ہیلو بھائی رتبیل صاحب یہ خط آیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یار یہ خط ہے اور مجھے پڑھ کے بڑا غصہ آ رہا ہے، کیوں نہ میں اور تم مل کے ایک فوج بنائیں اور آؤ کہ اس حجاج بن یوسف کی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ رتبیل نے کہا بھائی بہت اچھا دیا، چلو ایسا کرتے ہیں۔ شروع ہو گئے جناب دونوں، اور جب دونوں چل پڑے تو دونوں نے جا کے تقریباً مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ کر دینا تھا اگر آخری لمحے میں حجاج بن یوسف جیت نہ جاتا۔ خیر توقعات کے مطابق عبد الرحمن یہ جنگ ہار گیا اور اس کے فوجیوں نے واپس جا کے سجستان میں رتبیل کے پاس پناہ لی۔ سن 702 میں حجاج بن یوسف ایک بار پھر سجستان کی طرف دیکھنا شروع ہوا ایسے۔ اب مین وائل جب حجاج جو ہے وہ سجستان کی طرف ایسے کر کے دیکھ رہا تھا، اس کو کسی نے کہا بھائی جان وائی شوڈ وی وری اباؤٹ سجستان؟ ایسا کرتے ہیں یہاں سے سیدھے ہاتھ کٹ کرتے ہیں، یہ آگے جائیں گے، آگے شروع ہو رہا ہے کیکان یا قیکان، ان شارٹ کلات کی سرزمین۔ کلات سے انٹر ہو سکتے ہیں ہم سندھ اینڈ دین ہند میں۔ اس کا آئیڈیا تو بہت زبردست ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے۔ کیکان کی ہسٹری سمجھنے کے لیے آپ کو واپس لے کے جانا پڑے گا ہمیں سن 652 میں، کہ جب کرمان فتح ہوا تھا۔ سن 652 میں کرمان فتح ہوا۔ سن 653 میں ربی بن زیاد کو یہاں کا گورنر مقرر کیا گیا، اور اس کے بعد سن 670 میں زیاد بن ابی گورنر عراق بن گیا، اور اس نے سنان بن سلامہ کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ جا کے کرمان کا محاذ سنبھالے، جو اس نے بزور شمشیر قابو کر لیا۔ لیکن یہاں پہ سب سے بڑا چیلنج تھا کیکان کے علاقے کا، جہاں پہ ہندو راجہ کی حکومت تھی، اور عرب فوج اس علاقے سے باوجود بہت ساری اٹیمپٹس کے گزرنے میں ناکام رہی تھی۔ اس سے پہلے سن 660 میں حضرت علی کے دور میں حارث بن مرہ نے کیکان میں سجستان کے رستے داخل ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی تمام فوج کے ساتھ اس علاقے میں شہید ہو گئے تھے۔ سن 664 میں محلب ابن ابی سفرہ نے پہلے بننا موجودہ بنو کے رستے کیکان میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اس مہم میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سن 667 میں عبداللہ ابن سوار العبدی نے کیکان میں داخل ہونے کی کوشش کی، کسی حد تک کامیابی بھی ملی، اور اس وقت کے امیر معاویہ کو اس علاقے کے نایاب گھوڑے بطور تحفہ پیش کیے، لیکن عبداللہ خود اسی وادی میں
شہید ہو گئے۔ سن 670 میں مکران کے گورنر نے جب کیکان میں داخل ہونے کی کوشش کی تو وہ اپنے پورے لشکر سمیت کیکان میں شہید ہو گئے۔ لہٰذا جب حجاج بن یوسف کو یہ آئیڈیا دیا گیا کہ سجستان سے رائٹ لیتے ہیں اور کیکان کے ذریعے داخل ہوتے ہیں، تو اس نے کہا نہ، ہند میں داخل ہونا عربوں کا ایک خواب بن چکا تھا، کیکان ان کے لیے ایک بھیانک خواب بن چکا تھا، اور ہند میں داخل ہونے کی اور کوئی صورت نہیں تھی سوائے اس کے کہ مکران کا انتخاب کیا جائے۔ لیکن مکران کے ذریعے ہند میں داخل ہونا، کھجوریں کمتر ہیں، پانی کم ہے، چھوٹی فوج گھم جائے گی، بڑی فوج پیاس سے مر جائے گی، اور ڈاکو بہت دلیر ہے۔ سال ہے 710 عیسوی، اور بلازری اور چچنامہ دونوں میں یہ واقعہ درج ہے، اور بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ اور یہ واقعہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک جہاز کس کا تھا، کون سا تھا، کہاں کا میک تھا، کہاں کا مینوفیکچر تھا، کچھ نہیں پتا، لیکن بلازری نے اس حوالے سے یہ لکھا ہے کہ روبیوں کے جزیرے سے، روبی ایک پتھر روبی کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ مالابار آئلینڈ سے ایک جہاز جس میں مسلمان عورتیں اور بچے سوار تھے۔ اچھا، یہ مسلمان عورتیں اور بچے وہ تھے جو کہ چونکہ ظاہر تاجر عرب تو جاتے ہی رہتے تھے، وہ تو سنس ٹائم فار ایور مسلمان جو ہیں وہ تاجر یہاں پہ آتے رہے۔ کرناٹک کی پوری ریاست تاجروں نے مسلمان کی ہے، ان کو وہ، اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حجاج بن یوسف وغیرہ سے، لیکن خیر وہ مسلمان تاجر جو کہ مالابار میں ہوتے تھے اور وہ وہیں پہ انتقال کر چکے ہوئے تھے، ان کے بیوی بچے وہاں پہ بے یار و مددگار تھے، ان کے لیے کوئی سامان نہیں تھا کہ کس طرح سے وہ ان کی دیکھ بھال ہو سکے گی۔ لہٰذا ان تمام بچوں کو، ان تمام خواتین کو مالابار کے راجہ نے خلیفہ کے پاس بھجوایا تھا کہ آپ ان کی نگہداشت کریں، آپ ان کی نگہبانی کریں، اور ان تمام لوگوں کو ایک جہاز میں سوار کیا گیا۔ وہ جہاز جا رہا تھا کہ وہ جہاز اغوا ہو گیا۔ یہاں پہ آتی ہے بلازری اور چچنامہ کی ڈرامائی تشکیل، دونوں نے یہ واقعہ من ون نقل کیا، اور ہم نے یہ واقعہ بالکل اسی طرح مطالعہ پاکستان میں بھی پڑھا ہے۔ اور وہ واقعہ ہے کہ جب اس عورت کو اغوا کیا جانے لگا تو اس نے کہا یا حجاج، اور حجاج نے یہ جو آواز سنی تو اس آواز پہ جواب دیتے ہوئے اس نے کہا لبیکا، کہ میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں۔ بٹ what we can assume from this that یس، یہ واقعہ ہوا ہوگا، جہاز میں سے کچھ لوگ بچ گئے ہوں گے، کچھ لوگ کشتیوں میں کود کے بھاگ گئے ہوں گے، اور ان بھاگنے والوں میں سے کسی نے یہ بات امیر تک پہنچائی ہوگی، اور تبھی یہ واقعہ اسی طرح سے حجاج کے سامنے پہنچا۔ حجاج نے اس واقعے پہ سب سے پہلے تو بغیر ولید بن عبد الملک کے، یعنی خلیفۃ المسلمین کو نوٹس میں لائے بغیر، اس نے فوراً سے پیشتر پہلے تو خط لکھ دیا راجہ داہر کو، اور اس نے کہا بھائی جان، جو وہی سٹیٹمنٹ جو جارج بش نے طالبان کو دی تھی اسامہ بن لادن کے حوالے سے کہ آپ یہ ڈاکو ہمارے حوالے کریں۔ اس نے کہا بھائی جان ڈاکو کون سے ڈاکو، کہاں ہے ڈاکو، مجھے نہیں پتا۔ اب یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پوری کی پوری کوسٹل بیلٹ راجہ داہر کی نہیں تھی، راجہ داہر کے پاس سندھ کی کوسٹل بیلٹ تھی، مکران کی کوسٹل بیلٹ مسلمانوں کے پاس تھی، وی نیور نو کہ وہ ڈاکو مکران سے آئے ہوں۔ گرجرا پرتھیارا بہت بڑی سلطنت تھی اور ان کے پاس گجرات کی پوری کوسٹل بیلٹ موجود تھی۔ اسی طرح چالوکیا، نیچے تھانا سے لے کے ساری کوسٹل بیلٹ، گوا تک کی کوسٹل بیلٹ چالوکیاس کے پاس تھی۔ وی نیور نو وہ ڈاکو ڈکیت وہاں سے آئے ہوں، بیکاز مالابار آئلینڈ سے یہ سارے کوسٹل بیلٹ ان کے رستے میں پڑتی تھی۔ بٹ حجاج مصر تھا کہ یہ ڈاکو راجہ داہر کی پناہ میں ہے۔ بات کا کوئی سر پیر نہیں تھا، مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے، اور راجہ داہر نے فیصلہ کیا کہ ہمیں مسلمانوں کے حملے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انفیکٹ فیصلہ حجاج بن یوسف نے کیا تھا کہ اب ہمیں حملہ کر دینا چاہیے راجہ داہر کے اوپر۔ اس حوالے سے ولید بن عبد الملک تیار نہیں تھا۔ ولید بن عبد الملک کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم ہند میں اتنی بڑی فوج کشی کریں گے تو اس کو مکران سے گزارنا پڑے گا یا سمندر کے راستے گزارنا پڑے گا، دونوں صورتوں میں ہلاکت ہے۔ حجاج نے کہا کہ اس سے ایک، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمارے علاقے میں مزید اضافہ ہوگا، نمبر دو مال غنیمت آئے گا، کیونکہ دیبل میں، نیرون میں، برہمن آباد میں اور ملتان میں، یہ سندھ کے 4 بڑے شہر تھے، یہ تمام سونے سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان تمام شہروں میں بہت سونا موجود ہے، ہم بہت سکون سے جا سکتے ہیں اور بہت سارا مال اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تیسرا، اس سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری مسلمانوں کی اپنی مہم جوئی۔ ہم اپنی
جو سیج کیپبلٹی ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ دل نخواستہ ولید اس حوالے سے مان گیا۔ حجاج ولید کے اپروول سے پہلے ہی مسلمانوں کو سندھ میں فوج کشی کی تیاری کا حکم دے چکا ہوا تھا۔ تیاری شروع ہوئی جناب، اور تیاری شروع ہوئی سب سے پہلے مکران کے رستے کے حوالے سے۔ حجاج نے مکران کی طرف دیکھا، اس سے تھوڑا سا دور عمان کی طرف دیکھا، اس نے کہا رہا تو بہت نزدیک تھے، ان دونوں کو ملا کے کچھ نہ کچھ جگاڑ بنائی جا سکتی ہے سندھ پہ حملے کی۔ یہاں پہ نام آتا ہے جناب عبید اللہ ابن نبہان کا۔ عبید اللہ ابن نبہان وہ شخصیت ہے کہ جن کو عمان سے کہا گیا کہ آپ دیبل پہنچیں۔ عبید اللہ ابن نبہان دیبل پہنچتے ہیں، اور دیبل پہنچتے ہی ایک چھاپہ مار حملے میں مارے جاتے ہیں۔ دیبل سے کچھ دور ایک چھاپہ مار حملے میں مارے جاتے ہیں۔ اگلا پلان تھا بدیل بن تحفہ کا، جو کہ عمان میں موجود تھے۔ انہیں حکم ملا کہ آپ سمندری رستے سے مکران کے ساحل پر پہنچیں، اور گورنر مکران ابن ہارون کو یہ حکم ملا کہ آپ اپنی فوج لے کے ان کو جوائن کریں۔ مزید فوج عبداللہ بن قحطام اسلمی کے ذریعے بھیجی گئی، اور یہ فوج ابھی مکران کے ساحل پر موجود تھی اور دیبل کے رستے میں تھی۔ فوج کے ایک طرف سمندر تھا اور دوسری طرف پہاڑ تھا۔ فوج کے پاس گھومنے پھرنے کا زیادہ رستہ نہیں تھا، وہ ایک کالم میں ٹریول کر رہے تھے، اور یہی موقع تھا راجہ داہر کے پاس اٹیک کرنے کا۔ راجہ داہر نے اس موقع کو غنیمت جانا، اور اس نے اپنے کزن جیسی مہا کو دیبل سے باہر پہاڑوں میں عرب فوج کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ راجہ داہر کا یہ حملہ کامیاب ہوا، بدیل شہید ہو گئے، اور عرب فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ اب حجاج پرسنلی خود انوالو ہوا۔ اس نے 6000 شامی گھوڑ سوار، نو عراقیز، نو کوفیز، شامی گھوڑ سوار شامل کیے، ساتھ ہی 6000 اونٹ پہ جو لوگ سوار ہوتے ہیں ان کو، اونٹ سواروں کو ساتھ میں شامل کیا، اور 3000 اونٹ ساتھ میں مال اسباب کے دیے کہ راستے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ گورنر مکران ابن ہارون کو کہا گیا کہ آپ زمینی رستے سے اس فوج کی نصرت کو پہنچے۔ شیراز کے رستے مکران کے ذریعے کوسٹل بیلٹ سے چلتے یہ فوج آ رہی ہے دیبل کی طرف، اور اس کی سالاری کر رہا ہے 17 سال کا ایک نوجوان جس کا نام ہے محمد بن قاسم الثقیفی۔ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے کزن کا بیٹا ہے، چچا زاد بھائی کا بیٹا ہے، وہ چچا زاد بھائی جن کا غالباً انتقال ہو چکا تھا، اور محمد بن قاسم ان کے بقول ڈرامائی تشکیل کے ہونے والے داماد بھی تھے، which I don't agree to۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ایک خط بھیجا، اور اس خط میں تھا پہلی بات، میرے حکم کے بغیر کوئی ڈیسیجن نہیں لینا ہے، یو ڈونٹ ہیو اینی ڈیسیجن پاور، یو آر جسٹ اے پپٹ۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ کبھی بھی سنگل فائل میں نہیں چلنا، مختلف فائلز کے اندر چلنا، اور مختلف رستوں سے دشمن پہ حملے کرنا۔ تیسری بات اس نے یہ کہی کہ دشمن کے جانبازوں کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو گھیر کے تیر مارو، تیر مار کے نکل جاؤ، چھاپا مار جنگجو سٹائل میں حملہ کرو۔ ابھی یہ فوج دیبل پہنچی نہیں تھی، دیبل سے چند میل کے فاصلے پر تھی کہ گورنر مکران بیماری کے ہاتھوں ابن ہارون فوت ہو گئے۔ لیکن ابن قاسم کا مارچ جاری تھا، وہ آگے بڑھا، اور آگے اس نے 2 بڑے شہر جو کہ ارمیل اور فنازبر کہلاتے ہیں اس نے فتح کیے، اور وہ فتح کرنے کے بعد وہ اب دیبل کی طرف دیکھنا شروع ہو۔ یہیں پر اسے حجاج کا ایک اور خط ملتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جب تم دیبل پہنچو تو فوراً ایک 12 کیوبٹ چوڑی اور 6 کیوبٹ گہری ایک خندق کھود لینا، اور اس خندق کو اپنا میجر ڈیفنس رکھنا۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ حجاج بن یوسف کے احکامات کے مطابق محمد بن قاسم نے ایسے علاقے کا انتخاب کیا جس کے ایک طرف پہاڑ تھا، یعنی ایک طرف سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا، اور یقیناً دوسری طرف سمندر ہوگا کیونکہ ساحل کے ذریعے آ رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے بہت دیکھ بھال کے ایک ایسا علاقہ منتخب کیا تھا جو کہ بہت انکنونشنل تھا عرب آرمی کے لیے۔
تاریخ میں اس سے پہلے جتنی بھی اسلامی فتوحات ہیں ان سب میں مسلمانوں کی سب سے بڑی کامیابی رہی ہے مسلمانوں کا کھلے میدان میں حملہ کرنا، کھلے میدان اور ٹیلوں کا فائدہ اٹھانا۔ کھلا میدان اس لیے تاکہ وہ فوج کو رائٹ اور لیفٹ سے فلینک کر سکیں، اور ٹیلے اس لیے کہ جن کے پیچھے وہ اپنے اضافی نفری کو یا اپنے ریزرو کو رکھیں، اور اس کے بعد خالد بن ولید نے جس طرح احد کے میدان میں ان کو فلینک کر کے ان کو ریپ کر لیا تھا بٹر فلائی کی طرح، اسی طرح سے ایک بٹر فلائی ریپ مار کے ان کو ختم کر سکیں۔ یہ قادسیہ میں بھی کامیاب ہوئی، یہ یرموک میں بھی کامیاب ہوئی، یہ ترکیب ہیرا میں بھی کامیاب ہوئی۔ یہ ترکیب مسلمانوں کی بہت ہی زبردست ترکیب تھی، لیکن کچھ جنگوں میں جیسے بیٹل آف برجز میں یہ ترکیب کامیاب نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ دریا تھا۔ اسی طرح فرانس کے محاذ پہ یہ ترکیب کامیاب نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ مسلمانوں کے دائیں بائیں دریا تھا، مسلمان فلینک نہیں کر سکتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی ایک بڑی انکنونشنل قسم کی چیز تھی کہ انہیں اس بار ایک ایسے محاذ پہ کھڑا ہونا تھا کہ جہاں پہ وہ صرف ایک 12 کیوبٹ چوڑی خندق کے پیچھے اپنا ڈیفنس رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں کو ہندو لڑائی کا فن بہت اچھی طرح معلوم تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ہندو صرف نمبرز میں لڑتے ہیں، اور وہ نمبر ہوتے ہیں لاکھوں میں، ہاتھی ہوتے ہیں ہزاروں میں۔ ان کو معلوم تھا یہ ہندو نمبرز میں لڑیں گے، ہم اسٹریٹجی پہ لڑیں گے، اور دونوں کو ایک دوسرے کی اسٹریٹجیز کا بہت اچھی طرح آئیڈیا تھا۔ Both armies knew each other so well that this was so beautiful, so elegant, just looking like a wow قسم کا سچویشن تھا، اور دونوں اپنی اسٹرینتھ پر نہیں کھیل رہے تھے۔ دونوں ہی آرمیز اپنی اسٹرینتھ کے بالکل اپوزٹ اسٹریٹجی رکھے ہوئی تھیں۔ مسلمانوں کو سیج کرنی نہیں آتی تھی، انہیں محاصرہ کرنا نہیں آتا تھا، ان کے پاس محاصرے کے حوالے سے کوئی خاص اکوپمنٹ بھی نہیں تھا، اور یہ شاید پہلی بڑی جنگ تھی جس میں مسلمان اپنے محاصرے کے سامان کو باضابطہ طور پر استعمال کرنے والے تھے۔ ہند کے محاصرے ابھی تک استعمال نہیں ہوا تھا۔ ہندو آرمی کو کسی ہندو سے مراد ہندوستانی آرمی کو، سندھی آرمی کو کسی طرح سے تنگ میدانوں میں لڑنا نہیں آتا تھا۔ وہ کھلے میدانوں میں لڑنے کے عادی تھے اور بہت بڑے بڑے نمبرز میں لڑنے کے عادی تھے۔ دونوں ہی اپنی اسٹرینتھ سے اپوزٹ کھیل رہے تھے۔ پھر دن آتا ہے 10 محرم سن 711 عیسوی کا، دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ خاص طور پہ دن سلیکٹ کیا جاتا ہے کیونکہ حجاج بن یوسف کے خیال میں یہ دن بڑا بابرکت ہے۔ اس دن مسلمانوں کو فتح ملتی ہے، اور میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، باقی آپ حجاج کے کردار سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ کس طرح سے یہ دن جو ہے سلیکٹ کیا گیا۔ اس دن کو سلیکٹ کرنے کے بعد طبل جنگ بجایا گیا، اور طبل جنگ بجتے کے ساتھ ہی منجنیکوں سے گولہ باری شروع کر دی گئی۔ سب سے بڑی منجنیک تھی جناب آروس یا عروس۔ آروس یا عروس کہتے ہیں دلہن کو۔ اس منجنیک کو چلانے کے لیے 500 لوگ درکار تھے، اتنی بڑی منجنیک تھی یہ، اور یہ منجنیک دے دبا دب پتھر مارے جا رہی ہے، پتھر گرتے جا رہے ہیں، پتھر برستے جا رہے ہیں، لیکن دیول والے ٹس سے مس نہیں ہو رہے، کیونکہ نمبر 1 مسلمان ایک گھاٹی میں قید ہے، مسلمان زیادہ بھاگ دوڑ چل نہیں سکتے۔ دوسرا، ان کی سپلائی لائن پیچھے سے کھلی ہوئی تھی، مسلمانوں کی بھی اور ہندوؤں کی بھی۔ آف کورس دے ور ٹوٹلی فائن، دے ور ایبسولوٹلی فائن۔ انہوں نے کہا تم لگے رہو۔ قلعے کی دیواریں بہت مضبوط تھیں، انہوں نے لگا ہم 200 سال بھی لگے رہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ منجنیک چلتی رہی، چلتی رہی، چلتی رہی، چلتی رہی، صبح شام دن رات۔ ایک دن آ کے ہندو فائٹرز نے مقابلے کے لیے للکارا۔ حجاج کا ایک اور خط یہاں موجود تھا کہ کوئی ہندو فائٹر تمہیں مقابلے کے لیے للکارے باہر نہیں نکلنا، بالکل ان سے نہیں لڑنا، بات کرنی نہیں ہے ان سے، اور میکسیمم تم لوگ یہ کر سکتے ہو کہ اپنے گھوڑوں کو جب مقابلے کے لیے نکالو تو ان کے منہ پہ بڑے بڑے ماس لگاؤ، ان کو لوہے کی زنجیروں والی زرہ پہناؤ، چین میل پہناؤ، تاکہ وہ ہاتھی جب گھوڑوں کے مقابلے میں آئے تو ہاتھی ذرا گھبرا جائیں، اور اگر ہاتھی گھبرا گئے تو یہ ہماری فتح ہوگی۔ اس دوران راجہ داہر خط لکھ چکا تھا بہت سارے ہندو راجاؤں کو۔ موسٹ امپورٹنٹلی اس نے خط لکھا گرجرا پرتیہارا کو، جن کا سندھیوں کے ساتھ کلیش رہتا تھا۔ بہت بڑی تہذیب تھی، بہت بڑی سلطنت تھی، گجرات کے ساحل سے لے کے اور بہار تک ان کی سلطنت تھی۔ اس نے ان کو خط لکھا کہ بھائیوں چھوڑو آپ اس کی فائٹنگ شائٹنگ، اور تھوڑی دیر کے لیے مجھے سپورٹ کرو۔ اس نے چالوکیہ کو خط لکھا کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں، اور اس نے خط میں بڑے عجیب الفاظ استعمال کیے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں وہ دروازہ ہوں کہ جو عرب اور ہند کے درمیان موجود ہے، اگر میں ٹوٹ گیا تو تم اس عرب سیلاب کو ہند میں آنے سے روک نہیں سکو گے۔ کسی نے اس کی بات کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن مسلمانوں کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ خط لکھ چکا ہے اور کسی بھی وقت راجہ داہر کو ری انفورسمنٹ مل سکتی ہے۔
اور مسلمان پریشان ہو گئے تھے۔ چچنامہ میں لکھا ہے کہ 9ویں دن بلادری نے لکھا ہے 6 مہینے بعد ایک شخص باہر نکلتا ہے، ایک برہمن باہر نکلتا ہے، اور وہ برہمن آ کے کہتا ہے کہ ہم نے خواب میں دیکھ لیا ہے کہ آپ لوگ فتح کر رہے ہیں، دس از ہیپننگ، اور ہمارا اعداد و شمار نمرولوجی بھی کہتی ہے کہ یو آر دا وکٹرز، رائٹ؟ ہم نے آپ کو ایک سجیشن دینی ہے کہ آپ 200 سال بھی یہاں اس دیوار کو مارتے رہیں، آپ سے کچھ نہیں ہونے والا۔ پھر اگر آپ اندر چلے گئے تو اندر گلیوں میں اتنے بوبی ٹریپس لگے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہاں پہ ڈوبی ہو جائیں گے۔ آسان کام یہ ہے کہ وہ جو جھنڈا دیکھ رہے ہیں نا، وہ جھنڈا سوریا مندر کا جھنڈا، سوریا مندر یعنی کہ سورج دیوتا کا جھنڈا، چونکہ سندھ میں اس وقت پریڈومیننٹلی سورج دیوتا کی پوجا کی جاتی تھی۔ گو کے شہر کی بہت بڑی آبادی برہمن تھی، بدھ مت تھی، شہر کی بہت بڑی آبادی بدھ مت تھی، لیکن انہوں نے کہا وہ سوریا مندر کے اوپر جو جھنڈا لگا ہے اگر آپ نے اس کو گرا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ شہر نیست و نابود ہو گیا، چاہے شہر کے اندر جتنے بھی سپاہی ہوں، جتنے بھی لوگ ہوں، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ انفارمیشن پہنچائی جاتی ہے حجاج کے پاس، حجاج کا لیٹر آتا ہے کہ جو لوگ تمہارے پاس آ جائیں ان کے ساتھ نرم رویہ رکھو، جو لوگ تم سے پناہ مانگے، امان مانگے، ان کو امان دے دو۔ لیکن ایک دفعہ جب تم لوگ دیبل میں گھس جاؤ تو گننا نہیں ہے کہ تم لوگوں نے کتنے لوگ مارے اور کس طرح سے مارے، دیبل کا ایک بھی شخص زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ ٹاسک دیا گیا جناب جوبت سلمی کو ٹاسک ملا کہ آپ اس منجنیق کو سیٹ کریں تاکہ اس جھنڈے کو گرایا جائے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی منجنیق میں، ایک ہی فائر میں انہوں نے اس جھنڈے کو گرا دیا، وچ از پریکٹیکلی امپاسبل، لیکن ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ایک پورے دن انہوں نے گولہ باری کرنے کے بعد اس جھنڈے کو گرا دیا ہوگا، اور وہ جھنڈا گر گیا، اور جھنڈا گرتے کے ساتھ ہی شہر کی آبادی باہر آئی کہ بھائی جان ہمیں معاف کر دیں، آپ لوگ فاتح ہیں، ہم مفتوح ہیں۔ ابن قاسم نے کہا سوری میرے چچا بلیوز دی ادروائز، اور اس نے کہا کہ اوکے سر ٹکٹ کٹاؤ، لائن بناؤ، اور چھ چکا چک اس نے لوگوں کے سر قلم کرنے شروع کر دیے۔ لوٹا گیا شہر کو بہت بری طرح، اور شہر کے اندر کسی کو کوئی امان نہیں دی گئی۔ جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا کہ دیبل سرنڈر ہوا، جیسے ہی دیبل سرنڈر ہوا تو لوگوں نے یہ ایکسپیکٹ کیا کہ یہ آنے والے لوگ ہیں، یہ ہم سے مذاکرات کریں گے اور ہم ان کو کوئی ڈیل دیں گے، ہم ان کو تحفے وحفے دے کے واپس رخصت کر دیں گے، یہ پیسے لے کے چلے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ محمد بن قاسم نے اپنے ابا کے کزن حجاج بن یوسف کی خواہشات کے عین مطابق دیبل میں ایک بے دریغ قتل عام کیا۔ اس قتل عام کے نتیجے میں سندھ میں لوگوں پر ایک دہشت بیٹھ گئی۔ اس واقعے میں سندھ کے دیبل کے کینٹونمنٹ میں سے بہت ساری فوجیں جو ہیں، فوجی جو ہیں وہ بھاگ چکے تھے، لیکن کئی لوگ دیبل میں ابھی تک موجود تھے۔ یہاں پہ آپ نے ایک نمبر یاد رکھنا ہے، 6000۔ یہ 6000 کا نمبر اس پوری ایپیسوڈ میں آج بار بار ریپیٹ ہوگا۔ 6000 کے اس نمبر میں بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گی، لیکن فی الحال صرف یہ سمجھ لیجئے کہ جب دیبل میں پہلا قتل عام ہوا تو نمبر جہاں پہ رکا وہ 6000 کے لگ بھگ تھا۔ 6000 لوگوں کو دیبل میں گرفتار کر کے قتل کیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی قیدی بنائے گئے لوگ، عورتیں اور بچے بالخصوص جو ہیں ان کو جو ہے وہ کنیزی اور غلامی میں دینے کے لیے، اسلیوری میں دینے کے لیے جو ہے وہ ریزرو کر دیا گیا۔ اور یوں دیبل کے واقعے سے پورے سندھ میں دھاک بیٹھ گئی کہ بھائی کوئی بہت خطرناک اینمی آ گیا، اور اس کا بالکل کسی قسم کے تکلف کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ یہاں سے دیکھنا شروع کیا محمد بن قاسم نے شمال کی طرف نیرون میں، نیرون کوٹ حیدرآباد کا نام ہے، جہاں پہ داہر کا بیٹا جیسیا موجود تھا نیرون میں۔ جب محمد بن قاسم نے دیبل فتح کرنے کے کچھ ہی دور بعد، وچ واز آلموسٹ 80 مائلز نارتھ آف دیبل، اس نے وہاں پہ پہنچنے کی کوشش کی، اور جیسے ہی وہاں پہنچا تو فوراً شہر کے لوگ جو ہیں وہ باہر آئے، اور انہوں نے کہا دیکھیں بھائی آپ کا جو بھی ٹینشن ہے آپ جانو اور وہ جیسیا جانے، اور ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم لوگ آپس میں مطلب بھائی ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، آپ چل کریں، ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا اوکے فائن، لیکن شہر کے اندر اطلاعات یہ تھیں کہ جیسیا موجود ہے، اور جیسیا اپنی پوری فوج کے ساتھ موجود ہے، اور اسے پتہ تھا کہ عرب فوج سیج بہت لمبے عرصے تک، محاصرہ بہت لمبے عرصے تک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ان کے پاس ایسا سامان ہی نہیں ہے، لہٰذا
جیسیہ نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا. مسلمان فوج نے اس کو ایک دن دیا اور راتوں رات پتہ چلا کہ جیسیہ صاحب فرار ہو کے وہاں سے بھی آگے جا چکے ہیں, اور وہ جا چکے تھے سیوستان میں. نیرون کوٹ میں سے جیسیہ کے نکلنے کے بعد نیرون کوٹ پریکٹیکلی سرنڈر کر چکا ہوتا ہے, کوئی قتل عام نہیں ہوتا. نیرون کوٹ یعنی حیدرآباد کو فتح کرنے کے بعد اب حجاج بن یوسف کے خطوط ملنے شروع ہوتے ہیں, اور حجاج بن یوسف ان کو بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی, جو لوگ تمہارے ساتھ آ کے مل جائیں ان کو وحشی انعام و کرام دو, بہت زیادہ پیسہ دو, ان کو جاگیریں دو, ڈونٹ ہیزیٹیٹ ایٹ آل. اور جو لوگ تم سے مقابلہ کریں ان کو ایسے انجام سے دوچار کرو کہ دنیا حیران رہ جائے. فی الحال دریا پار نہیں کرنا, دریا کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹرینتھننگ کرو, میرے حکم کا انتظار کرو, اور جیسے ہی میں حکم دوں تم دریا پار کر جانا. ابھی یہ دریا پار کرنے کی تیاریاں چلی رہی تھیں کہ ایک خبر ملی کہ جیسیہ جو ہے وہ سیوستان میں موجود ہے. مسلمان فوج سیوستان پہنچتی ہے. سیوستان موجودہ دور میں سیون کہلاتا ہے. سیون پہنچتی ہے اور وہاں پتہ چلا کہ جناب مسلمان فوج کے لیے مقابلے کے لیے بڑی بہترین فضا موجود ہے, کیونکہ شہر میں دو آبادیاں ہیں, ایک بدھ آبادی اور ایک ہندو آبادی. بدھ مت کی آبادی جو ہے وہ آلریڈی ہندو آبادی سے تنگ ہے, اور وہ آ کے آٹومیٹکلی مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. ہندو آبادی نتیجتاً ان کے فوجی بہت تھوڑے جو رہ جاتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں, لیکن ان کی تاجر برادری باہر نکلتی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کاروبار سے مطلب ہے, آپ ہم سے بتاؤ کہ بھائی آپ کا ٹینشن کیا ہے, پیسے ویسے لے کے گھر جاتے ہو یا نہیں ہمارے ساتھ رہتے ہو. اس نے کہا نہیں بھائی, آپ لوگ اپنا جو بھی چلا رہے ہو سیٹ اپ وہ چلاتے رہو. ایک بدھ بھکشو ہوتا ہے چندرما, چندرما کو کہتے ہیں بھائی آپ اس شہر کے گورنر بن جائیں, ہمیں کیپچر کرنے کا کوئی شوق نہیں, ہمیں پیسے دیں اور ہم جا رہے ہیں. ان سے پیسے پکڑ کے یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں. سیوستان بغیر کسی فائر کے, بغیر کسی گولی چلے وہ واپس قابو ہو جاتا ہے. اس دوران حجاج بن یوسف کا ایک اور خط ملتا ہے, اور اس خط میں کہا جاتا ہے کہ بھائی بہت ہو گیا آپ لوگوں کی تیاری ویاری, ناؤ اٹس ٹائم ٹو موو فردر, ایڈوانس کریں اور دریا پار کر جائیں. ادھر راجہ داہر موجود ہے برہمن آباد میں. برہمن آباد میں وہ اپنے سارے وزیروں کو بلاتا ہے, کہتا ہے یار کیا کریں. یہاں پہ ذہن میں رکھیے کہ راجہ داہر کی کیبنٹ میں کئی عرب لوگ موجود ہیں, اور وہ عرب لوگ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ عربی کیسے لڑتے ہیں, اور ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ عربوں کی جان جاتی ہے چھاپا مار جنگ سے. آپ چھاپا مار جنگ شروع کریں اور عربوں کو دریا ان کی مرضی سے پار کرنے نہ دیں. داہر یہ بات سن کے سنی انسنی کر دیتا ہے, اور زیادہ اس کو تکلف نہیں دیتا, زیادہ اس کو لفٹ نہیں کراتا. لیکن اس کے جو اس کی سندھی کیبنٹ ہوتی ہے, وہ سندھی کیبنٹ یہ مشورہ دیتی ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ یہ کب پار کرتے ہیں, عرب خود کب پار کرتے ہیں. جب یہ پار کریں گے تو ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے, اور یہ چونکہ دریا پار کیا ہوں گے تازہ تازہ, اس لیے ان کے پاس پیچھے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا, اور ہم آرام سے ان کو دھکیل دیں گے. Dahir somehow agrees to the Sindhi side of the argument because he believes کہ Sindhis are making much more sense. But what if Dahir نے عربیوں کو سنا ہوتا? Things would have been different. ادھر حیدرآباد میں عرب آرمی تیاری کر رہی ہے دریا کو پار کرنے کی, کس طرح سے دریا کو پار کیا جائے, اور دریا کو پار کرنے کے لیے دریا کا پارٹ تنگ ہونا بہت ضروری ہے. کوئی ایسا پارٹ ہو کہ جہاں پہ پانی تھوڑا کم ہو, تاکہ گھوڑے ایسے دبکتے دبکتے ہوئے پورے کا پورا دریا پار کر جائیں. ایسا کوئی کنارہ مل نہیں رہا, اور جہاں مل رہا ہے وہاں پہ داہر کے فوجی کھڑے ہوئے ہیں. یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ سیوستان میں بھی داہر کا بیٹا جیسیہ نہیں تھا. جیسیہ برہمن آباد میں تھا, لیکن اطلاع یہ تھی کہ وہ سیوستان میں موجود ہے. دیٹ واز اے فیک کال, اور اس فیک کال کے باوجود سیوستان مل گیا, یہ ایک بہت اچھی بات تھی. ابھی یہاں پہ دریا میں پار کرنے کی ڈسکشن چلی رہی ہوتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ چندرما, کون چندرما, سیوستان کا گورنر, جس کو بتایا تھا کہ بھائی تم لوگوں کو, اس نے بغاوت کر دی, مسلمان فوجی مار مور دی, اور اس نے کہا جی نکلو یہاں سے, چل میرا پتر چھٹی کر. یہاں پہ محمد بن قاسم کو آ گیا غصہ. اس نے کہا اچھا بچوں ہم سے پنگے. ایک کمانڈر کا انتخاب کیا جاتا ہے جن کا نام ہے مصعب بن عبد الرحمن. مصعب بن عبد الرحمن کو چند 100 گھڑ سوار دے کے سیوستان بھیجا جاتا ہے. وہ بندہ جاتا ہے, 1 مہینے بعد واپس آ جاتا ہے, اور ساتھ میں 4000 سندھی جاٹ اپنے ساتھ گھڑ سواروں کے لاتا ہے, اور ان سے کہتا ہے بھائی جان یہ میری آرمی ہے. انہوں نے کہا بھائی جان یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں گیا تھا, وہ چندرما تھا. میں نے ہندوؤں کو کہا, میں نے کہا بھائی بات سنو, یہ بندہ جو ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے آپ ان بدھ متوں کا جو ہے اعتبار مت کریں. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں, اس کو کٹا دیتے ہیں, تم لوگ ہمارے ساتھ ہو جاؤ. وہ ہمارے ساتھ ہو گئے, ہم نے ان کو کٹا دیا.
یوں ہندو شامل ہو گئے. یہاں پہ چندرما کے ساتھ موئے موئے ہو گیا. اب دریا کے اس طرف موجود ہے داہر کی آرمی, اس طرف ہے سندھی آرمی. سندھی آرمی دریا کے ساتھ ساتھ مسلسل گھوم رہی ہے, اسکاؤٹنگ کر رہی ہے کہ کوئی ایک جگہ مل جائے کہ جہاں سے وہ دریا پار کر جائیں. 2 مہینے ہو گئے, دریا کا کوئی علاقہ نہیں مل رہا کہ جہاں پہ دریا پار کر جائیں. گھوڑے عرب سے آئے ہیں, وہ سندھ میں دریا کے کنارے والی گھاس پھوس کھا کے وہ تو ان کا ہاضمہ خراب, دوسرا ان کو پانی کی کمی, تیسرا وہ الٹیاں لگی ہوئی, گھوڑے مر رہے ہیں. تو بڑی تعداد میں فوجی بھی بیمار ہو رہے ہیں, کیونکہ آبویسلی وہ بیچارے مطلب چل سین تھوڑی ہے ان لوگوں کے لیے. محمد بن قاسم خط لکھتا ہے حجاج بن یوسف کو اور کہتا ہے کہ انکل سچویشن از ناٹ گڈ. انکل اس کو جواب میں کہتا ہے کہ تم بزدل ہو, تم فلانے, تم ڈھمکانے, وہی جو عبد الرحمن بن اشعث کے ساتھ کیا تھا, وہی پورے ایپیسوڈ دہرا دی. یہ ایپیسوڈ بہرحال ایک بڑی طویل داستان ہے کہ عبد الرحمن بن اشعث کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اس نے رتبیل یا زنبیل یا جو بھی اس کا نام لیا جائے اس کے ساتھ کیا کیا. بہرحال یہ ایک طویل کہانی ہے. فی الحال کی کہانی یہ ہے کہ محمد بن قاسم اپنے جو چچا یا تایا وٹ ایور جو بھی ان کا خط لے کے ہو جاتا ہے پریشان, اس کو ہو جاتی ہے ٹینشن. وہ کہتا ہے یار اب یہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا. وہ راتوں کو اپنے انجینئرس کو بلاتا ہے سب کو, ان سے کہتا ہے یار کچھ بتاؤ کیسے اس مسئلے کا حل کریں. وہ کہتے ہیں ایک یہ حل ہے, پل بناتے ہیں. اس نے کہا پاگل واگل ہو گئے کیا, مطلب پل کیسے بنے گا اتنی جلدی. انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے, ہم یہاں جتنے مچھیرے ہیں ان سب کی کشتیاں لیتے ہیں, کشتیوں کو آپس میں باندھتے ہیں, باندھ کے ان پہ پل بنا کے گزر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا اب یہ ایک بڑی مشکل بات تھی کہ کشتیوں کا پل بنانا, کیونکہ کشتی کا پل بنائیں گے تو بہت سارے فوجی ایک ساتھ نہیں گزر سکتے, لوگ کالمز میں آ جائیں گے, اور یہ موقع ہوگا سندھی آرمی کے لیے کہ وہ ان کو کھدیڑ دے. رات کی تاریکی کا انتخاب کیا جاتا ہے, ایک اسپاٹ لیا جاتا ہے, اور جیسے کہ سوچا گیا ہوتا ہے کہ ہم پار کر رہے ہوں گے اور کہیں سندھی آرمی نے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا. یہی ہوتا ہے, جیسے حملہ کر دیتا ہے, جیسے خود لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس حملے کو, اور دے دنا دن مار پٹائی, قتل و غارت گری دھڑ دھڑ شروع ہو جاتی ہے. Turned out that Arabs were already ready for this and he knew کہ جیسے حملہ کرے گا, اور جیسے حملہ کرے گا چیزیں آسان ہو جائیں گی, بیکاز ان کو پتا تھا کہ جیسے کو اگر ہم نے گھیر لیا اور فلینک کر دیا تو he won't be having any way out, بھاگے گا کہاں پہ. اور یہی ہوا, جیسے ہی عرب فلینک کرنے لگے, جیسے سمجھ گیا کہ یہاں سے اس کی پٹائی شروع ہونے والی ہے, وہ وہاں سے بھاگ گیا. جیسے کو اچھا خاصا نقصان ہونا پڑا اور اس کے کئی فوجی مسلمانوں کے قبضے میں آ کے قیدی بن گئے. جیسیا ہار گیا, دریا پار ہو گیا, اور اگلا مارکا تھا جتوڑ. جی ہاں, جتوڑ کا مارکا تھا, اور یہاں پہ سچویشن بہت عجیب تھی. ایک طرف تھی سندھی آرمی لیڈ بائی داہر ہمسیلف. سندھی آرمی میں تھے جناب 5000 گھڑ سوار, 20,000 پیادہ اور 60 ہاتھی. جو گھوڑے تھے ان کو بھی زرہ تھی, جو لوگ تھے ان کو بھی زرہ تھی, اور جو ہاتھی تھے وہ بھی ڈیکوریٹڈ تھے, ان کے اوپر بھی ساری وہ اماریاں وغیرہ لگی ہوئی تھیں. ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب عرب آرمی چلی تھی تو وہاں پہ ان کے پاس 6000 گھوڑے, 6000 اونٹ اور 3000 مال برداری کے اونٹ تھے. پھر بیچ میں انہوں نے جنگیں لڑی تو آبویسلی ان کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوا, پھر بیماری میں کافی چیزیں مر گئیں, لیکن بیچ میں کچھ 4000 گھڑ سوار اور آ گئے. تو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ ان ٹرمز آف کیولری عرب آرمی ہیڈ این ایڈوانٹیج, لیکن ان ٹرمز آف نمبر دے ور کمپلیٹلی آؤٹ نمبرڈ. بہت ہی ناممکن قسم کی جنگ تھی جو کہ اب سامنے آنے والی تھی. اور محمد بن قاسم ہی ہیڈ پلانس, اور وہ پلان یہ تھا کہ جس طرح دیوبل فتح ہوا ہے اس طرح جتوڑ بھی فتح ہو جائے گا. عرب فوج نے اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑی آسان سی پلاننگ کی. فوج کے 3 حصے بنائے گئے, رائٹ فلینک, لیفٹ فلینک اور سینٹر, قلب. اب جو قلب تھا اس کے بھی 2 حصے تھے, میمنہ اور میسرہ, یعنی کہ ایک فرنٹ لائنز اور ایک لائن آف ڈیفینس. لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو سندھی آرمی کو بہت اچھی طرح پتا تھا کہ عرب آرمی کیسے کھیلتی ہے اور ان کو ہرانا کیسے ہے. عرب آرمی نے خود کو ڈسپرس کیا, کھلا میدان میں جنگ ہو رہی تھی آبویسلی, تو انہوں نے خود کو ڈسپرس کیا اور 3 طرف سے حملہ کیا سندھی آرمی کے اوپر. عرب آرمی نے سندھی آرمی کے اوپر حملہ کیا. سندھی آرمی نے اس کا جواب ایسے دیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرف اکٹھا کر لیا. جیسے ہی انہوں نے اکٹھا کیا, عرب آرمی کو لگا کہ ناؤ اٹ از دیئر ٹائم کہ وہ رائٹ اور لیفٹ سے فلینک کر کے پوری طرح سے گھیر لیں سندھی آرمی کو. لیکن اسی وقت
سندھی آرمی نے اپنا کاؤنٹر اٹیک لانچ کیا، اور وہ کاؤنٹر اٹیک تھا ان کا ریزرو، اور انہوں نے پچھلی طرف سے ریزرو اپنا کھول دیا جس کے لیے مسلمان قطعی تیار نہیں تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سندھی آرمی نے مسلمانوں کے لیفٹ اور رائٹ فلینکس کو کمپلیٹلی پچھاڑ دیا، ایک بڑا قتل عام ہوا اور مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ محمد بن قاسم آوازیں دے دے کے لوگوں کو بلانے لگا کہ آؤ میری مدد کرو اور میرے ساتھ مل کے سندھیوں سے لڑو۔ اس موقع پہ دو لوگ، بلکہ انفیکٹ ایک آدمی، اس آدمی کا نام ہے موقع، ناٹ موقع۔ موقع ایک سندھی سردار تھا جو کہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ آ کے عربوں کے ساتھ مل گیا تھا۔ اس نے عربوں کے ساتھ جب یہ ملا تھا تو اس کو بھٹ کی جاگیر عطا کی گئی تھی، which was in hundreds of miles۔ بھٹ کی جاگیر ملنے کے بعد اس شخص نے اپنا پورا لشکر، جس میں جو سورما تھے وہ 1000 تھے، اب مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹ لشکر کا اماؤنٹ کیا تھا، لیکن 1000 سورماؤں پہ مشتمل لشکر تھا۔ محمد بن قاسم جب اکیلا رہ گیا اور عرب آرمی چھوڑ کے بھاگنے لگی تو اس وقت موقع اور اس کے سورما واحد لوگ تھے جو کہ محمد بن قاسم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ محمد بن قاسم لشکر کے قلب میں تھا۔ محمد بن قاسم کے لوگوں کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ لیفٹ اور رائٹ سے آرمی فارغ ہو چکی ہوئی تھی، سینٹر میں اب صرف محمد بن قاسم اور اس کے چند لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے اس سندھی آرمی سے لڑنا تھا۔ اس موقع کے حوالے سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ یہ جنگ اپنے 5ویں روز میں داخل ہو چکی تھی، اس سے پہلے 4 دن تک مختلف چھوٹی موٹی اسکرمشز ہوئی تھیں، آج جنگ کا 5واں روز تھا۔ محمد بن قاسم نے کسی طرح سے خود کو ریٹریٹ کر کے ایک ایسے مقام پہ لے گیا جہاں پہ تقریباً اندھیرا تھا، اور سندھی آرمی بھی واپس چلی گئی، یہ آرمی واپس چلی گئی، لیکن یہ بات طے تھی کہ جب اگلے دن جنگ کا طبل بچے گا تو there will be nothing left، اور کچھ بھی نہیں بچے گا، اور عرب آرمی would be completely destroyed۔ رات ہوئی، محمد بن قاسم نے ایک عارضی خیمہ لگایا کیونکہ اس کا خیمہ تک اکھاڑ دیا گیا تھا۔ اس نے وہاں بیٹھ کے اپنے کچھ دوستوں سے ڈسکشن کی اور ان سے پوچھا کہ کیا کیا جائے۔ موقع نے اس موقع پہ ایک سجیشن دی، اور اس نے کہا کہ جس طرح دیبل آپ کے پاس آیا تھا اسی طرح کی کوئی نشانی ڈھونڈے۔ ہم سندھی لوگ ہم نشانیوں پہ چلتے ہیں، ہم بہادر بہت ہیں لیکن ہم نشانیوں پہ بلیو کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے سوچا کہ وہ تو ایک شہر تھا، ایک سیج تھی، ایک منجنیق تھی، سب کچھ تھا، آرمیاں 10 بدس نہیں لڑ رہی تھیں، اس لیے وہاں پہ نشانیاں ڈھونڈنا آسان تھا۔ یہاں پہ کیا نشانی ڈھونڈی جائے؟ ساری رات بیٹھے رہے، رات کوئی نہیں سویا، ایوری باڈی نیو کہ یہ بہت خونخوار رات ہے۔ اگلی صبح ہوئی، یہ لڑائی کا 6واں روز ہے۔ دن نکلتے کے ساتھ ہی جب محمد بن قاسم سامنے آیا تو وہ مسکرایا، کیونکہ اس کے سامنے راجہ داہر اپنے سفید ہاتھی پر موجود تھا۔ داہر نے یہ جنگ بڑے خوبصورت طریقے سے لڑی تھی، اور مسلمان داہر کی یہ جنگ دیکھ کے حیران تھے کہ یہ کس قسم کی جنگ لڑ رہا ہے۔ داہر کے ہاتھ میں ایک تھالی تھی، ایک پلیٹ تھی، اور اس پلیٹ کے کونے پہ چاقو لگے ہوئے تھے، اور داہر جب وہ پلیٹ پھینکتا تھا تو وہ پلیٹ اگر کسی کو لگ جاتی تھی تو ظاہر ہے اس کے پاس جو مطلب وہ لگ کے ضائع وہیں پہ گر جاتا تھا وہ آدمی، اور اس کی گردن اڑا دیتی تھی وہ چیز، لیکن اگر وہ پلیٹ کسی کو نہیں لگتی تھی تو وہ واپس داہر کے ہاتھ میں آتی تھی، اور داہر نے ایک ہاتھ میں وہ پلیٹیں چلا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ نیزے کے ذریعے جو نیچے اس کے لوگ ہاتھی کی ٹانگیں کاٹنے آ رہے تھے ان کو مار رہا تھا۔ اس کے ارد گرد چند گھڑ سوار موجود تھے اور 2 ہاتھی اس کے رائٹ اور لیفٹ میں موجود تھے، اور اس فارمیشن کے ساتھ داہر خود بھی لڑ رہا تھا، اس کے ارد گرد کے لوگ بھی لڑ رہے تھے، اور ایک زبردست طریقے سے، زبردست اسٹریٹجی سے داہر آگے بڑھ رہا تھا۔ ہی واز لوکنگ لائک اے وکٹوریس کنگ، اور کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ داہر یہ لڑائی ہارنے کے موڈ میں ہے۔ بٹ سم ہاؤ محمد بن قاسم ہیڈ پلانس، اور اس نے اپنے تیر انداز کو بلایا اور اس نے کہا چچا وہ مجھے دیکھ کے بتاؤ، وہ جو ہاتھی ہے وائٹ والا، اس کے اوپر لال رنگ کی کتنی مزے کی شال ڈلی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا ایسا کرو آگ والا تیر لاؤ، شت کرو، یہ چادر جلا دو۔
وہ بھائی صاحب ایک تیر لے کے آئے، اس تیر کے 3 منہ تھے، وہ تیر انہوں نے کھینچا، اس کے پیچھے ڈوری باندھ کے اس کو جلایا گیا، اور اس کو جیسے ہی پھینکا وہ تیر جا کے ہاتھی کی پیٹ پہ لگا، اور اس کے اوپر جو پوری اماری کسی ہوئی تھی اور جو پوری وہ جو پالکی لگی ہوئی تھی اور جو چادریں تھیں ان کو آگ لگ گئی۔ ہاتھی سفید رنگ کا تھا کیونکہ داہر کا ہاتھی تھا، تو اٹ ہیڈ ٹو بی ڈفرینٹ۔ جیسے ہی ہاتھی کو آگ لگی، ہاتھی جناب بدمست ہونا شروع ہوا اور دریا کی طرف بھاگا، جھیل کی طرف بھاگا، انفیکٹ جھیل تھی اس کے کنارے پہ۔ جیسے ہی ہاتھی جھیل کی طرف بھاگا، داہر نے ہاتھی پہ سے چھلانگ مار دی۔ ادھر داہر ہاتھی سے کودا، ادھر عرب گھڑ سوار لپکتے ہوئے اڑتے ہوئے گئے داہر کو کی طرف، اور وہاں پہ جیسے ہی داہر انہیں زمین پہ ملا، انہوں نے ایک تیر کھینچا اور کچاک چلایا، اور تیر داہر کے دل کے آر پار ہو گیا۔ داہر مرا، اور داہر کے مرتے کے ساتھ ہی سندھی آرمی نے ہتھیار پھینک دیے۔ جیسیا واپس بھاگا جو کہ اس میدان میں لڑ رہا تھا، اور جیسیا جا کے لڑائی سے 80 میل دور برہمن آباد میں اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا۔ داہر کے مرنے کے بعد محمد بن قاسم نے پوری سندھی آرمی کو قتل کیا۔ اس کے بعد جتوڑ کے قلعے میں داخل ہوا، اور جتوڑ کے قلعے میں داہر نے سبھی لوگوں کو قیدی بنا لیا، لیکن داہر نے نہیں، قاسم نے سبھی لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ البتہ داہر کی بیگمات بہت ساری تھی، جن میں جو رانی تھی سندھ کی، شی واز بائی۔ خیر، اس کا انجام یہ ہوا کہ خاتون نے اپنے آپ کو جلا دیا، اس کی سب کنیزوں نے اپنے آپ کو جلا دیا، اس کے سارے خاندان کی عورتوں نے اپنے آپ کو جلا دیا، لیکن خود کو عربوں کے حوالے نہیں کیا۔ ابھی تک پوری کہانی میں داہر مر گیا، سیون فتح ہو گیا، حیدرآباد فتح ہو گیا، اب جتوڑ فتح ہو گیا، دیبل فتح ہو گیا، وہ شپ میں وہ خاتون کا نہیں ملا جس نے وہ یا حجاج کہا تھا اور حجاج نے فوراً اسی وقت سن کے کہا تھا لبیک۔ وہ کہانی وہیں تک تھی اور وہ وہیں تک محدود رہی۔ یہ بات آج تک نہیں پتہ چلی کہ ان لوگوں کا کیا ہوا، وہ لوگ ڈاکوں کی قید سے رہا ہوئے نہیں ہوئے، تاریخ حوالے سے فی الحال خاموش ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، برہمن آباد کی طرف مسلم فوج بڑھنا شروع کرتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے چھوٹے چھوٹے علاقے راستے میں آ رہے ہیں۔ ان کے لیے ایک بڑی کلیئر آفر ہے مسلمان فوج کے پاس کہ ہیلو سر، ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں، آپ اسلام قبول کریں، ہمیں جزیہ دیں، اور جزیہ دینے کے بعد ہم اپنے رستے ہو، آپ اپنے رستے۔ اسی دوران حجاج بن یوسف نے ایک اور ٹیکس عائد کر دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو نو مسلم ہیں، جو مسلمان ہو رہے ہیں، وہ بھی جزیہ دیں گے، جس سے لوگ کہہ رہے تھے کہ پھر مسلمان ہونے کا فائدہ کیا۔ سو یا اٹ وازنٹ میکنگ مچ آف اے ڈفرنس فار دیم، بٹ اینی وے بہت سارے لوگ اس حوالے سے مسلمان ہو رہے تھے، اور ایٹ لیسٹ اگر مسلمان نہیں ہو رہے تھے تو عربوں کے آنے پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، دے ور فائن، دے ور سیئنگ اوکے ٹھیک ہے، اب آ ہی گئے ہیں تو اب ان کے ساتھ دشمنی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ داہر کے مارے جانے کی اطلاعات ملنا شروع ہو گئی تھی لوگوں کو، اور جہاں جہاں داہر کے مارے جانے کی اطلاعات مل رہی تھیں وہاں لوگ سرنڈر کر کے آٹومیٹیکلی خود کو نئے حکمران کے لیے تیار کر رہے تھے۔ برہمن آباد پہنچتے ہیں جناب فوجی، لیکن برہمن آباد میں جیسیا نہیں ہے، یہ اطلاع پہلے سے موجود ہے۔ برہمن آباد میں فوج کھڑی ہوئی ہے، اب فوج کا کبھی آگے پیچھے کوئی قافلہ پانی لے کے آ رہا ہے، اس کا پانی چوری ہو جائے، کوئی آٹا لا رہا ہے، اس کا آٹا چوری ہو جائے، کوئی مرغیاں لا رہا ہے، اس مرغیاں چوری ہو جائیں۔ عجیب چکر چل گیا، چھاپا مار حملے شروع ہو گئے، گوریلا وارفیئر شروع ہو گئی، سپلائی لائن کاٹنی شروع کر دی، مسلمان اپنے مدد آپ کے تحت رہ رہے ہیں۔ 5 مہینے یہ محاصرہ جاری رہا۔ 5 مہینے بعد بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ امپینیٹریبل ہے، لیکن اگین میں نے آپ کو بتایا کہ جو تاجر طبقہ ہے وہ داہر اور اس کی فیملی سے خوش نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ کہ داہر اور اس کی خیر بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن داہر اور اس کی فیملی جو چچ خاندان ہے وہ رائے خاندان کو ٹاپل کر کے آیا تھا۔ لوگ اپیرنٹلی رائے خاندان سے زیادہ خوش تھے، اور وہ چچ خاندان کو بھی ایز این انٹروڈر دیکھتے تھے، ایز اے پیرا ٹروپر دیکھتے تھے، لہٰذا ان کے لیے کوئی خاص فرق نہیں تھا کہ یہاں پہ عرب آئیں یا چچ آئیں، دے ور فائن ود بوتھ آف دیم۔ اسی لیے ون فائن مارننگ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ نیرون میں، سیوستان میں، خود جتوڑ میں، دیبل میں جس طرح سے فتح خود اٹھ کے مسلمانوں کے پاس آتی ہے، 5 مہینے کے بعد
برہمن آباد میں بھی فتح خود اٹھ کے مسلمانوں کے پاس آ جاتی ہے، اور وہ ہوتے ہیں وہاں کے بدھ بخشو، اور وہ آگے کہتے ہیں بھائی ہیلو، آپ لوگ جو جنگ لڑ رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو، ہم ہیں تاجر کاروباری لوگ، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے، ہم صرف اتنا بتاؤ پیسے کتنے لوگ ہیں جانے کے؟ کہتے ہیں پیسے کے لیے نہیں آئے، ہمیں جیسیا چاہیے۔ اچھا جیسیا تو شہر کے اندر ہے۔ کہا ہاں یہی پرابلم ہے۔ نے کہا اچھا تو کیسے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا آپ بتاؤ، شہر کے اندر کو داخلے کا رستہ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بتاتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ لوگ گئے اندر، باہر نکلے، انہوں نے کہا ہیلو، یہ جیسیا کے لوگ ہمیں فوجیوں نے بتایا کہ رات کو حملہ کریں گے تم پہ، جب یہ حملہ کریں گے نا تو یہ واپس آئیں گے تو قلعے کا دروازہ بند نہیں ہوگا، تم پش کرنا کر کے اندر آ جانا۔ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ لوگ آپس میں سیکرٹ ڈیٹ ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن یہ ایکچولی ہو رہا تھا۔ برہمن آباد میں رات کے وقت جیسیا کی آرمی باہر نکل لی، انہوں نے باہر آ کے 5-6 عربیوں کو پکڑ کے جو ہے وہ اغوا کیا اور واپس لے کے چلے گئے قلعے کے اندر۔ وہ قلعے کے اندر گئے، قلعے کا دروازہ پیچھے سے لاک نہیں ہوا، عرب آرمی چپکے سے گئی، قلعے کا دروازہ کھولا، اندر گھس گئی۔ اندر گھسی، انہوں نے کہا بھائی جان آپ کیسے؟ انہوں نے کہا ہم ایسے۔ انہوں نے کہا اچھا اب آپ آ گئے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم قتل عام کریں گے۔ انہوں نے کہا شروع ہو جائیں، چھکا چک چھکا چک چھکا چک چھکا چک چھکا چک۔ عرب آرمی نے برہمن آباد کا قتل عام کیا۔ جیسیا صاحب وہاں سے بھی فرار ہوئے، اور فرار ہو کے وہ چلے گئے مزید نارتھ الور میں۔ اب جو آرمی جس نے، جو تاجر برادری جس نے کوآپریٹ کیا تھا، ان کو تو خوب انعام و کرام دے کے محمد بن قاسم نے کہا ویری گڈ، بہت اچھے لوگ ہیں، آپ لوگ اسی طرح کنٹینیو رکھیں، ہم چل رہے ہیں نارتھ۔ یہاں پہ محمد حجاج بن یوسف کا ایک اور خط موصول ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے بھائی جان بہت اچھے بیٹا، بہت اچھا کام کرے، ویری گڈ، ایسا کرو اب بس 2 کام رہ گئے، ایک الور اور ایک ملتان، اور اس کے بعد کہانی ختم۔ الور میں محمد بن قاسم کو پتا تھا کہ اس کو جنگ نہیں لڑنی پڑے گی۔ جیسیا کے بعد محمد بن قاسم کا ایک اور بیٹا فوفی، جی ہاں فوفی موجود تھا الور میں، جو الور کا نگہبان تھا، اس کو پتا تھا کہ شہر کی آبادی اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی۔ محمد بن قاسم جیسے ہی الور پہنچا، الور کے تاجر باہر نکلے، انہوں نے کہا بھائی جان آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں، ہمیں نہ آپ سے غرض ہے، نہ ہمیں فوفی سے غرض ہے، فوفی اور جیسیا جائیں بھاڑ میں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بتائیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی جان اندر ہو جائے، کوئی بات نہیں ہوگی، ابھی جائیں اور فوفی کو پکڑ کے بیٹھ لیں۔ 1 ماہ تک فوفی سے لوکلز کے مذاکرات جاری رہے۔ فوفی اس کے بعد جیسے ہی مذاکراتی فائنل جب گیٹ کھولنے کی باری آئی اور اس کو پتہ چل گیا کہ اب شہر کے لوگ خود عربوں کے لیے گیٹ کھولنے والے ہیں، فوفی بھاگ گیا ملتان۔ اب عرب آرمی کے پاس فائنل راؤنڈ تھا، اور انہوں نے جانا تھا ملتان، اور ملتان سے پہلے ملتان کا ایک ٹوین سٹی تھا، راولپنڈی اسلام آباد ٹائپ، اس کا نام تھا سکہ۔ سکہ تک پہنچنا تھا۔ عرب آرمی بڑے سکون سے کروز کنٹرول پہ جا رہی ہے، 120 پہ لاک کر کے، کوئی ٹینشن نہیں، راستے میں جو آ رہا ہے وہ جزیہ دے رہا ہے، مٹھائیاں دے رہا ہے کہ سر تھینک یو، ہمیں معاف کرنا، اس طرف نہیں آنا، باقی جو مرضی کرتے ہو کرو۔ عرب کہہ رہے ہیں تھینک یو، شکراً شکراً حبیبی، شکراً حبیبی، اور دیکھ دنادن دے دنادن مال اسباب جو ہے وہ عرب آرمی کے پاس آتا جا رہا ہے، اور بہترین نظام چل رہا ہے، دے آر ویری ہیپی۔ سکہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ سکہ میں وہ کہتے ہیں بھائی ہم محاصرہ وحاصرہ تم کرو، ہم اپنا ایک جوان بھیجیں گے، تم اپنا ایک جوان بھیجو، جو جیت گیا وہ ٹھیک ہے، اور ایک ایک جوان کی لڑائی ہوگی، ورنہ محاصرے پہ کھڑے رہو، ہم بھی کھڑے تم بھی کھڑے رہو، اور تم نے ہمارے یہ جوان قتل کرتے کرتے اگر ہمارے بادشاہ کو مار دیا تو ہم سرنڈر کر دیں گے۔ محمد بن قاسم کا ٹھیک ہے شوق پورا کر لو۔ اب وہ ہر روز ان کا ایک بندہ باہر آئے، یہاں سے ایک آئے وہ آ کے عرب کو مار دے، عرب بیچارے غصے میں آ جائے۔ اچھا وہ آئے بھی بندہ وہاں سے، وہ بڑا سورما، تو ظاہر ہے سردار کے سامنے سردار ہی لڑے گا۔ اس 1 مہینے کے ایپیسوڈ میں عرب آرمی کے 235 سورما اور سردار مارے گئے۔ محمد بن قاسم نے شہر پہ اعلان کروایا، پرچیاں پھینکوائیں، رکے جو بھی وٹ ہے وہ جس طریقے سے بھی اعلان کیا کہ محمد بن قاسم غصے میں، اور وہ اب اس شہر کی پوری آبادی کو بھی قتل کرے گا، اس شہر کے جتنے عورتیں بچے ہیں ان سب کو قیدی بنا کے جو ہے وہ واپس بھیج دے گا عرب، اور جو اس شہر میں لوگ رہ جائیں گے، جو عمارتیں رہ جائیں گی ان کو جلا دے گا، اور جو اینٹیں کھڑی ہوں گی ان کو کوٹ کے سرما بنا دے گا۔ غصہ سمجھ رہے ہیں آپ؟
اس دوران محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کا ایک اور خط موصول ہوتا ہے، جس خط میں کہا جاتا ہے کہ ہیلو میرے بچے، تم کتنے اچھے بچے ہو، آئی ایم سو ہیپی ود یو. یہ ایک آدمی بھیج رہا ہوں، اس کا نام ہے قتیبہ. قتیبہ وہ آسٹریلیا والا نہیں، قتیبہ ایک بندہ بھیج رہا ہوں. قتیبہ بن مسلم مسلمان تاریخ میں ایک بڑا خوبصورت نام ہے. یاد رکھیے کہ یہ 3 سردار ہیں، موسیٰ بن نصیر، محمد بن قاسم اور قتیبہ بن مسلم. ان تینوں کا انجام اگلے خلیفہ، ابھی تو ولید عبد الملک کا دور ہے، لیکن جب سلمان کا دور آئے گا تو سلمان کے دور میں ان تینوں کو خلیفہ کے ہاتھوں قتل ہونا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے، بڑی خونخوار ہے ہماری تاریخ اس معاملے میں، کیونکہ مسلمانوں کی تاریخ اور عظمت رفتہ جب بتائی جاتی ہے تو ایک سائڈ بتائی جاتی ہے. خود یہ لوگ ولید اور سلیمان اور ان لوگوں کی کیا افکار رہے ہیں، کیا حرکتیں رہی ہیں، یہ نہیں بتائے جاتے. بٹ اینی وے، اس گفتگو کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. سکہ فائنلی فتح ہو گیا اور محمد بن قاسم پہنچ گیا ملتان کے پاس. ملتان کا محاصرہ جاری ہے. ملتان کے لیے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ان کو، یہ بھی چل بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ ہے بھائی یہ لوگ، ان کے سامنے آرمی کھڑی کر دو، یہ خود آ کے آپ کو ہاتھ میں فتح دیں گے کہ بھائی آپ کا ہو گیا. ان کو کچھ لڑنے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عرب آرمی چل کر رہی ہے اور اتنے میں ایک دن آتا ہے، ایک عرب فوج کا ایک سردار آتا ہے. بائی دا وے، میں یہاں پہ ایک بات بتانا بھول گیا آپ لوگوں کو. جب الور میں مذاکرات چل رہے تھے تو اس دوران ایک آدمی جس کا نام تھا سیاکار، سیاکار، یہ فوفی کے پاس پناہ لیے ہوئے تھا، لیکن یہ بیسیکلی داہر کا پرائم منسٹر تھا. اور اس بندے کا محمد بن قاسم سے آ کے مل جانے کا مطلب تھا کہ اب ملتان فتح ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. جب ملتان کا محاصرہ جاری تھا، اور ملتان کا محاصرہ جاری ہوئے ابھی چند ہفتے ہوئے تھے، کہ ایک شخص جس کو جب ملتان میں اطلاع پہنچی کہ عربوں کے لشکر میں سیاکار موجود ہے، تو اس کے بعد کوئی دوسری آپشن نہیں تھی. پتہ تھا کہ ملتان والوں نے کیا ری ایکشن دینا ہے. ملتان میں سے بڑے بڑے فوجی معاہدین آئے اور انہوں نے کہا کہ ہیلو سر، ہم سیاکار صاحب آپ کو جانتے ہیں، مجھے بتائیں ٹینشن کیا آپ کو. انہوں نے کہا بھائی ٹینشن یہ کہ بتاؤ کہ ملتان کا وہ قلعے کا اس وقت دیوار کا ویکیسٹ اسپاٹ کون سا ہے. انہوں نے کہا کہ جی وہ فلاں اسپاٹ ہے. جو کہا میں تو اس کی مرمت کے لیے پیسہ بھیجا تھا، وہ نہیں، وہ کہا وہ مرمت ابھی جاری تھی کہ آپ لوگ آ گئے. اس نے کہا اچھا تو چلو پھر آپ لوگوں سے وہیں ہوگی ملاقات، ادھر ہی جا کے چل کے ملتے ہیں. محمد بن قاسم کی آرمی ٹرن اراؤنڈ ہوئی، قلعے کے پچھلے حصے پہ آئی، دور سنگ باری ہوئی، قلعے کو صاف کیا، گرایا، اندر داخل ہوئے، سکون سے قتل عام کیا. اور کتنے لوگ مارے؟ ڈنگ ڈنگ ڈنگ، یو آر رائٹ، 6000 لوگوں کا قتل عام ہوا. 6000 یہاں، 6000 وہاں، 6000 وہاں. یہ 6000 کا فگر کانسٹنٹ چل رہا ہے. 6000 لوگ. بائی دا وے، جب جتوڑ میں داہر نے ہتھیار ڈال دیے تھے تب بھی 6000 آرمی کا قتل کیا گیا تھا. اسی طرح دیبل میں بھی 6000 مارے گئے تھے. تو یہ 6000 کا فگر کانسٹنٹ چل رہا ہے. 6000 لوگوں کو ملتان میں قتل کیا گیا، جو کہ ملتان کی تاریخ، چونکہ ملتان کی تاریخ بھی بڑی خونخوار ہے پشاور کی تاریخ کی طرح، ملتان کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا میسیکر تھا. 6000 لوگوں کا شہر کے اندر قتل ہونا. اس واقعے کے بعد محمد بن قاسم نے کہا کہ بھائی ہیلو، مجھے میرے چچا نے بتایا کہ یہاں تم لوگوں کے پاس سونا بہت ہے، گولڈ، ویئر از گولڈ، شو می دا گولڈ. تو ایک برہمن آتا ہے، اور میں پھر کبھی کسی ولاگ میں بڑی تفصیل سے بتاؤں گا کہ وہ کیا واقعات تھے، جو کہ بہت تفصیل اس کی چاہیے، لیکن ہائی لائٹ اس کی یہ ہے کہ ایک برہمن آتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کو جو گولڈ چاہیے نا وہ فلاں جگہ پہ ہے. تو وہ فلاں جگہ لے کے جاتا ہے. تو فلاں جگہ پہ ایک مورتی پڑی ہوتی ہے جس کی آنکھیں روبی کی ہوتی ہیں، اور اس نے ایک سرخ کلر کا چمڑے کا کپڑا پہنا ہوتا ہے، چمڑا پہنا ہوتا ہے، چمڑے کا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے. تو وہ اس کی جو ہے اس بت کو اٹھاتا ہے تو اس کے نیچے ایک رستہ ہوتا ہے، اس رستے کو کھولتا ہے تو نیچے جاتا ہے تو نیچے سونے کے ڈرم پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر صرف گولڈ ڈسٹ کی اور سونے کی اینٹوں کی اور سکوں کی اور سونے کے زیورات کی اور ان چیزوں کی بات کی جائے جو صرف ان کو مندر میں سے ملے، تو وہ کئی 100 ٹن کے ذخائر تھے گولڈ کے جو وہاں سے ملے. پھر اس کے بعد ملتان میں تمام لوگوں کو کہا گیا کہ بھائی جو سونا، زیور، روپیہ، پیسہ جو کچھ ہے وہ لا کے عرب آرمی کے حوالے کر دو. سب کچھ وہ رکھا. تو جب محمد بن قاسم نے یہ سارا روپیہ پیسہ جمع کیا اور اس کے بعد حجاج کو لکھا، حجاج نے اس کو واپس لکھا کہ بیٹا میں نے اس پوری کیمپین میں
پوری کیمپین میں جو خرچہ کیا ہے وہ 6 کروڑ درہم کا ہے. 6 کروڑ درہم خرچہ کیا تھا محمد بن قاسم کی آرمی کے اوپر حجاج بن یوسف نے. جو منافع ملا ہے، غور فرمائیے گا، یہ خط محفوظ ہے تاریخ میں، جو منافع ملا ہے وہ 12 کروڑ درہم ہے. تو ہم نے 6 کروڑ درہم بھی کمائے، داہر کا سر بھی پایا اور سندھ کی زمین بھی پائی. حجاج بن یوسف بہت خوش تھا اپنے بیٹے کے، اپنے بھتیجے کے اس کارنامے پہ. اس کے بعد محمد بن قاسم اس علاقے کا ہلکا پھلکا سا حکمران بنا، لیکن پیچھے ولید خلیفۃ المسلمین ولید مر گیا. ولید بن عبد الملک کے مرنے کے بعد حجاج بن یوسف ایک بہت ہی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوا. اس کے حوالے سے سعید بن جبیر کا واقعہ ہے کہ وہ ان کو حجاج بن یوسف نے بلایا اپنے دربار میں اور کہا کیا تم مجھے ظالم کہتے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کو ظالم کہتا ہوں. اس نے کہا اچھا، جام جانتے ہو اس کا؟ اس نے کہا تو کیا کرے گا، تو زندگی دے سکتا ہے نہیں دے سکتا؟ اس نے کہا نہیں، میں تجھے ذبح کراؤں گا. ان کو باہر لٹایا گیا دربار کے باہر، اور دربار کے باہر لٹا کے ان کا رخ قبلے کی طرف کیا گیا اور انہیں مرنے سے پہلے پانی پلایا گیا. تو وہ مسکرا رہے تھے. تو ان کو حجاج بن یوسف نے کہا کہ تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کیونکہ تو زندگی پہ موت دینے پہ قادر نہیں ہے. تو سمجھتا ہے کہ تو قادر ہے بٹ تو نہیں ہے. حجاج نے کہا کہ اچھا بچو یہ بات ہے، اس کا رخ قبلے پہ سے پھیر دو. قبلے پہ سے پھیر دیا کہ وہ پھر بھی مسکرا رہے تھے اور ہنس رہے تھے. اس نے کہا تو اب کیوں مسکرا رہا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ تو سمجھتا ہے کہ تو نے مجھے اگر قبلے پہ سے پھیر دیا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا. میرا رب ہر طرف ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی. حجاج کو آ گیا غصہ. اس نے کہا اس کو اندر دربار میں لاؤ، میں اپنے دربار میں میرے سامنے میرے رخ پہ قتل کرو. سعید بن جبیر کو دربار میں لا کے حجاج کی تخت کی طرف منہ کروا کے ذبح کیا گیا. اتنا خون بہا کہ دربار کا فرش پورے کا پورا سرخ ہو گیا. حجاج اس منظر کے بعد نفسیاتی ہو گیا. وہ کہتا تھا کہ سعید بن جبیر میرے سامنے راتوں کو آتا ہے، میرے خوابوں میں آتا ہے اور مجھے کہتا ہے تم نے مجھے کیوں قتل کیا، اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور مجھے زندگی میں کبھی کسی کو قتل کرنے پہ کوئی افسوس نہیں ہے. پتہ نہیں سعید کو کیا ہو گیا، سعید کو کیا ہو گیا، اپنے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا. حجاج کو ایک پیٹ کا عرضہ لاحق ہوا جس میں اس کو سردی لگتی تھی. وہ کہتا تھا میرے جسم میں سے سردی نکلتی ہے، اور اس کو کوئلوں پہ انگیٹھی کے پاس بٹھایا جاتا تھا. اس کی سکن جل جاتی تھی لیکن وہ سردی ختم نہیں ہوتی تھی. ایک دن ایک حکیم کو بلایا گیا. اس نے گوشت کا ٹکڑا دھاگے سے باندھا اور حجاج کے گلے میں اتارا. جب باہر نکالا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ کیڑے چمٹے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ اے بدبخت، خدا کا خوف کر، تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے. حجاج فروری 714 میں ولید مرا، اور ولید کے بعد جون 714 میں حجاج مرا. حجاج کے بعد محمد بن قاسم واز پریکٹیکلی جسٹ اے بوائے. اس کی عزت اس لیے تھی بیکاز اس کا کام تھا حجاج کے آرڈرز کو ایز از کاپی پیسٹ کرنا، جس کے اندر کوئی بندہ اپنا دماغ نہ چلا سکے. حجاج اور محمد بن قاسم، حجاج اور ولید کے مرنے کے بعد محمد بن قاسم پریکٹیکلی واز اے پونی، لکڑی کی کاٹھی کاٹھی پہ گھوڑا. محمد بن قاسم اس واقعے کے 1 سال بعد جولائی 715 میں مارا گیا. لیکن اس واقعے سے آپ کو یہ تو ضرور نظر آتا ہے کہ قتل عام ہوا، سندھ مسلمانوں کے پاس گیا، وٹ ایور جو بھی آپ کے، لیکن اس کے بعد کے حالات اتنے مختلف ہیں کہ یہی ملتان بعد میں خلافت کے خلاف ہونے والی ساری سازشوں کا مرکز تھا، اور ایک طویل عرصے تک عربوں کا لٹرلی ملتان اور سندھ کے علاقوں پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا. وہ دیبل شہر جو کہ عربوں نے بڑی مشکلوں سے حاصل کیا، وہ دیبل شہر ایک زلزلے میں، عید کے دن ایک زلزلے میں منہدم ہو گیا. اینٹ سے اینٹ بچ گئی اس کی، کوئی باقیات، کوئی آثار نہیں ہے. برہمن آباد آج بھی صرف ملبے کا ڈھیر ہے. یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ برہمن آباد کا نام بعد میں منصورہ کیا گیا تھا، لیکن
یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ عربز ور پریکٹیکلی دے ور ناٹ ویری انٹرسٹڈ ان مینٹیننگ دیئر پریزنس ان سندھ. اس حوالے سے اور بھی بہت کچھ ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی رکھیں گے. ولاگ کیسا لگا اپنے رائے سے ضرور مطلع کیجیے گا، اور مزید کیا سننا چاہتے ہیں، مزید کس حوالے سے یا جاننا چاہتے ہیں، یہ بھی ضرور بتاتے رہیے گا. بریک ڈاؤن سے شفاعت علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.